صدق رسوله النبي الأمين المعين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ حضرات سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار نبیوں کے سردار آمنہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت مرکز عقیدت محسن انسانیت آفتاب رسالت ماہتاب نبوت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں محبت اور خوشی کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں آواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا کریمنا مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب قدیر قرآن مجید کے اندر فرقان حمید کے اندر رب ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. محترم سامعین حضرات، اب اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والوں، صرف اور صرف پروردگار نے ایمان والوں سے خطاب کیا، ایمان والوں کو پروردگار نے آگاہ کیا، ایمان والوں کے بارے میں پروردگار نے حکم دیا. عزیزان ملت اسلامیہ، آج اس دنیا کے اندر ہر کوئی ایسا شخص ہے، ہر کوئی ایسا مسلمان ہے جو اپنے آپ کے لیے ایمان والا کہتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ اکبر. مگر آج عزیزان ملت اسلامیہ، ایمان والوں کو دیکھا جائے تو ایمان والے کون ہیں پیارے؟ یاد رکھو، اللہ کے مقرب ولی اور اللہ کے مقرب برگزیدہ بندے ایمان والے وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ اکبر کبیرہ آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارا ہے، آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے، جنہوں نے اپنی زندگی میں رہ کے نمازوں کو پڑھا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی میں رہ کے ماہ رمضان کے روزوں کو رکھا ہے، اعمال صالحہ کرے ہیں، نیک عمل کرے ہیں، اچھے عمل کرے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، وہی ایمان والے ہیں، وہی مومن کامل ہیں. اللہ اکبر. آج زمانے کے حالات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں، آج زمانہ بدل رہا ہے، آج زمانہ تبدیل ہو رہا ہے. لوگ ایمان والا کہہ رہے ہیں. سنو سنو، جو سچا و پکا نبی کا غلام ہے، نبی کا وفادار ہے، نبی سے محبت کرنے والا ہے، نمازوں کو پڑھنے والا ہے، اعمال صالحہ کرنے والا ہے، نیک عمل کرنے والا ہے، برائیوں سے بچنے والا ہے، اچھے عمل کرنے والا ہے، وہی سچا پکا مومن کامل ایمان والا ہے. تو محترم سامعین حضرات، یہ مہینہ آپ جانتے اور پہچانتے ہوں گے، خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. وہ صدیق اکبر جن کی ذات بے مثال ہے، جن کا تقوی بے مثال ہے، جن کی عبادتیں بے مثال ہے، جن پہ خود مصطفیٰ کو ناز ہے. مصطفیٰ جان رحمت صدیق اکبر سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. وہ صدیق اکبر جس وقت میں پیارے، یاد رکھو، فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر نبی آخر الزمانے، تاجداروں کی تاجدار نے، امام الانبیاء نے، تاجدار مدینہ نے، میرے آقا نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کلمہ حق بلند کیا تھا، یا معاشر القریش کا نعرہ لگایا تھا. تمام قوم جمع ہو گئی، تمام لوگ جمع ہو گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا، اے لوگوں سنو سنو، مجھے کیسا جانتے ہو؟ اے لوگوں سنو سنو، مجھے کیسا مانتے ہو؟ لوگوں نے کہا، آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ اچھے ہیں، ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، ہم نے کبھی آپ کو کسی کی امانت میں خیانت کرتے نہیں دیکھا، کبھی ہم نے آپ کو غلط بات کی طرف نہیں دیکھا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے رسول نے 40 سال کے بعد فاران کی چوٹی پر جس وقت میں کلمہ حق بلند کیا تھا اور پروردگار نے فرمایا تھا، اے میرے محبوب، اب چھپا ہو نہیں، اب دنیا والوں کو ظاہر کر دو، اب اعلان کر دو، اب بتا دو. تو فاران کی چوٹی پر جس وقت میرے آقا نے کلمہ حق بلند
کیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا نے بتایا اے لوگو سنو سنو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب اتنا کہا عزیزان ملت اسلامیہ، اتنا کہنے کے بعد میں تمام لوگ خفا ہو گئے، تمام لوگوں نے کہا انکار کر دیا اور منع کرنے لگے۔ لوگوں نے کہا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہی میں سے ایک نوجوان بہادر ایسا تھا جس کا نام صدیق اکبر تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صدیق اکبر آقا سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، ہر وقت میں آقا کے ساتھ رہتے ہیں۔ صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، کوئی تمہیں مانے نہ مانے، کوئی تمہیں جانے نہ جانے، صدیق اکبر تمہیں جانتا ہے، صدیق اکبر پہچانتا ہے، صدیق اکبر آج ہی تمہارے اوپر کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اور ایمان لاتا ہے۔ صدیق اکبر نے سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھا، داخل اسلام ہوئے اور دنیا کو بتا دیا اور یہ پڑھ کے سنایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محترم سامعین حضرات، صدیق اکبر کون؟ صدیق اکبر وہ صدیق اکبر جو رات کی تنہائی میں اللہ اکبر کبیرہ دن میں ہر وقت آقا کا دیدار کرتے تھے، آقا کو دیکھتے تھے، آقا سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ صدیق اکبر وہ ذات ہے، صدیق اکبر وہ ذات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج لوگ کہتے ہیں ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نبی کے عاشق ہیں، مگر سنو سنو، نبی کی محبت میں صدیق اکبر نے کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں، مگر صدیق اکبر کی زبان پر ہر وقت نبی کا کلمہ تھا، نبی کی محبت تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کرتا تھا صدیق اکبر دن بھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھتے تھے، اور جب رات ہو جایا کرتی تھی، نبیوں کے سردار، آمنہ کے لال، دونوں جہان کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار میرے آقا جب اپنے حجرے کے اندر چلے جاتے تھے، تشریف لے جایا کرتے تھے، عزیزان ملت اسلامیہ، صدیق اکبر گھر کے اندر جاتے تھے، گھر کے اندر جانے کے بعد بے چین ہوتے تھے، بے قراری بڑھتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کربٹیں بدلتے تھے اور واپس نکل آتے تھے۔ واپس نکلنے کے بعد میں کیا دیکھتے تھے؟ میرے آقا نے پردے مبارک کو گرا لیا ہے، پردہ گر چکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مگر صدیق اکبر نے اولاد کو چھوڑ دیا، گھر والوں کو چھوڑ دیا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پردہ گر گیا، آقا آرام فرما رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے دیکھ لیا میرے آقا آرام کر رہے ہیں، میرے آقا آرام سے لیٹے ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صدیق اکبر نے سوچا آقا کو آواز اگر دیتا ہوں، آقا کی نیند میں، آقا کے آرام میں خلل پہنچ جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صدیق اکبر ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ پہ اپنی پیشانی کو رکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پوری رات صدیق اکبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ پہ اپنی پیشانی کو رکھ دیا کرتے تھے، گزارتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کریمانہ انداز دیکھیے پیارے۔ اللہ کے نبی باہر تشریف لائے، نماز کا وقت ہو گیا، کیا دیکھا؟ صدیق اکبر کی پیشانی دہلیز پہ پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا نے صدیق اکبر کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا اے صدیق اکبر، کیا بات ہے؟ گھر والوں کو چھوڑ کے آج ہماری چوکھٹ پہ کیسے لیٹے ہوئے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، گھر کے اندر دل نہیں لگتا، یا رسول اللہ گھر کے اندر من نہیں لگتا، یا رسول اللہ گھر کے اندر بے چینی رہتی ہے، بے قراری رہتی ہے، یا رسول اللہ آپ کا دیدار نہ صحیح، آپ کی چوکھٹ کو تو دیکھ رہا ہوں، آپ کے راستے کو دیکھ رہا ہوں اور دل میں سکون حاصل کر رہا ہوں۔ اس راستے سے میرے آقا گزرتے ہیں، یہ میرے آقا کی چوکھٹ ہے، یا رسول اللہ میری ایک آرزو ہے، میری ایک تمنا تھی، یا رسول اللہ جب صبح ہو، صبح ہونے کے بعد اگر میری نگاہیں کسی کے اوپر پڑیں تو دنیا دار کے اوپر نہیں، نبیوں کے سردار، آمنہ کے لال، دونوں جہان کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ کے اوپر پڑیں۔ اور صدیق اکبر فرماتے تھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ جب غلاموں میں اگر آپ کی نگاہ کسی کے اوپر پڑے تو وہ صدیق اکبر کے اوپر پڑے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تھا صدیق اکبر کا عشق، یہ تھی صدیق اکبر کی محبت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج محبتوں کا دعویٰ ہم کرتے ہیں، عقیدتوں کا دعویٰ ہم کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھو ہماری محبتیں بیکار
ہو چکی ہیں، ہمارے عمل بیکار ہو چکے ہیں، ہماری زندگی آج دنیا کی محبت میں پڑ گئی ہے، دنیا داری کی محبت میں ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا ہے، نیک عمل کو چھوڑ دیا ہے، بزرگان دین کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھو پیارے، خسارے میں رہو گے، برباد رہو گے، تباہ و بربادی کے تمہارے اوپر اللہ اکبر کبیرہ یہ بادل گھیرے ہوئے ہیں۔ جس دن مسلمان تو نمازی بن جائے گا، اے مسلمان اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا، تو یاد رکھ اس دنیا کے اندر تیرا ہی بول بالا ہوگا۔ محترم سامعین حضرات، آج ضرورت ہے اسلام کے پرچم کو لہرانے کی، آج ضرورت ہے حق کی آواز کو اٹھانے کی، آج ضرورت ہے باطل کو جواب دینے کی، آج ضرورت ہے تعلیم کو عام کرنے کی، آج ضرورت ہے مدارسوں کو کامیاب بنانے کی، آج ضرورت ہے مسجدوں کو آباد کرنے کی، آج ضرورت ہے مسکینوں کو سہارا دینے کی، آج ضرورت ہے یتیموں کو سہارا دینے کی، آج ضرورت ہے پڑوسی سے محبت کرنے کی، آج ضرورت ہے اعمال صالحہ کرنے کی، نیک عمل کرنے کی۔ جس دن پیارے اگر تو نیک ہو جائے گا، اچھا بن جائے گا، تو یاد رکھ اس دنیا کے اندر تیرا ہی بول بالا ہوگا۔ محترم سامعین حضرات، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ پیارے۔ مگر آج ہم سچوں کے ساتھ کہاں ہیں؟ آج ہمارے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ آج ہم نے نمازوں کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ محترم سامعین حضرات، آج تمام جو خرافاتیں ہیں، جو بری باتیں ہیں، آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں پیارے۔ آج ہمارا معاشرہ بہت خراب ہو چکا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر نیکوں کی بات کی جائے تو اللہ کے مقرب ولی، اللہ کے برگزیدہ بندے جنہوں نے اپنی زندگی کو ذکر الہی میں کاٹا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کے بعد میں خلیفہ دوم آتے ہیں، عمر فاروق اعظم آتے ہیں۔ صدیق اکبر نے جب خلافت کو سنبھالا تھا تو پیارے آپ اپنی رعایا کو کتنی محبت کے ساتھ چلاتے تھے، اپنی رعایا کو دیکھتے تھے کہ کہاں کہاں میری رعایا میں کون لوگ پریشان ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب دارالمال کے اندر سے کچھ چیزیں اکٹھی کرنے کے بعد صدیق اکبر ایک الگ جگہ لے کے جایا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس جگہ پر ایک یہودی نابینا تھا۔ حضرت صدیق اکبر دارالمال میں سے کچھ مال لے کر، کچھ روٹیاں بنا کر اس کے پاس لے جایا کرتے تھے اور اس کو کھلاتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب خلیفہ دوم کی باری آئی، حضرت عمر فاروق اعظم کی باری آئی، آپ نے خلافت کے منصب کو سنبھالا۔ سنبھالنے کے بعد میں عزیزان ملت اسلامیہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ صدیق اکبر کیا کیا کرتے تھے، صدیق اکبر کس کام کو کرتے تھے؟ لوگوں نے بتایا کہ رات کو صدیق اکبر دارالمال میں سے کچھ روٹیاں بنانے کے بعد میں سامان لے جانے کے بعد اس طرف جایا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم ہیں۔ عمر فاروق اعظم عزیزان ملت اسلامیہ دارالمال میں سے کچھ سامان لے کر آتے ہیں اور جس طرف صدیق اکبر جاتے تھے اسی طرف حضرت عمر فاروق اعظم جاتے ہیں۔ چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ راستے میں دور پہنچتے ہیں تو کیا دیکھا؟ ایک نابینا شخص بیٹھا ہوا ہے، نابینا شخص بیٹھا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم اس کے قریب پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد میں عزیزان ملت اسلامیہ روٹی کے لقمے کو توڑتے ہیں۔ روٹی کو توڑنے کے بعد میں اس کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کیا پکارتا ہے؟ وہ کہنے لگا، اے پیارے، 4-5 دن سے تو آیا نہیں ہے اور آیا بھی ہے تو آج تیرے کھلانے کا انداز الگ نظر آ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں، اے پیارے، جو تمہیں کھلایا کرتے تھے وہ میں نہیں ہوں،
وہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اب وہ دنیا سے پردہ کر گئے، دنیا سے کوچ کر گئے۔ میں عمر فاروق اعظم ہوں، میں اپنے خلیفہ وقت حضرت صدیق اکبر کے طریقے کو استعمال کر رہا ہوں اور میں ان کے طریقے کو اپنا رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس یہودی نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں میرا نام عمر فاروق اعظم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا کہنا تھا، وہ یہودی تھا اور نابینا تھا۔ جب اس نے دیکھا صدیق اکبر کا اخلاق بے مثال ہے، صدیق اکبر کا کردار بے مثال ہے، عمر فاروق اعظم کا کردار بے مثال ہے، جب ان کا کردار بے مثال ہے تو جس نبی کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کو مانتے ہیں، جس نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، وہ نبی کتنا بے مثال ہوگا، کتنا لاجواب ہوگا، کتنا حسین و جمیل ہوگا، اس کا کردار کتنا اعلیٰ ہوگا، اس کی آواز کتنی اعلیٰ ہوگی، اس کی گفتگو کتنی اچھی ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ یہودی کہتا ہے اے میرے بھائی اب دیر نہ کرو، مجھے کلمہ طیبہ پڑھاؤ اور دولت اسلام میں شامل کر لو۔ محترم سامعین حضرات، یہ ہے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم، جن کا اخلاق بے مثال ہے، جن کا کردار بے مثال ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح سے پیارے حضرت عثمان غنی ہے، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی، آپ نے خلافت کے منصب کو سنبھالا، سنبھالنے کے بعد اللہ اکبر آپ اپنی رعایا میں گشت کرتے تھے، دیکھتے تھے، تلاش کرتے تھے کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ ایک سائل حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول مجھے کچھ عنایت فرما دیجئے، اے اللہ کے رسول مجھے کچھ دے دیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگا آقا میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اے میرے آقا کچھ مجھے عطا کر دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے عثمان کے پاس چلا جا۔ کہاں چلا جا؟ میرے عثمان کے پاس چلا جا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اللہ اکبر، کباڑوں پر دستک دی اور کان لگا کر سننے لگا۔ اندر سے آواز آتی ہے حضرت عثمان غنی اپنے غلام کو ڈانٹ رہے ہیں، اور کیا فرمایا؟ اے غلام تم نے چراغ کی بتی کو موٹا کر دیا، اگر یہ چراغ کی بتی پتلی ہوتی تو تیل کم لگتا۔ اب یہ کباڑوں پہ دروازے پہ کھڑا سن رہا ہے، سننے کے بعد واپس چلا گیا عزیزان ملت اسلامیہ اور حضور کی بارگاہ میں پہنچا۔ اب بول نہیں رہا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کیا ہوا میرے غلام؟ میں نے حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں بھیجا تھا، کیا ہوا گئے نہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں گیا تھا، مگر میں نے دیکھا حضرت عثمان غنی غلام کو ڈانٹ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں تو نے چراغ کی بتی کو موٹا کر دیا، اگر پتلی ہوتی تیل کم لگتا۔ یا رسول اللہ میری ہمت نہیں پڑی اور میں چلا آیا کہ جو تیل کی بتی موٹی ہونے پر اپنے غلام کو ڈانٹے وہ مجھے کیا دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ آقا نے پھر ارشاد فرمایا پھر میرے عثمان کے پاس جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، جانے کے بعد میں کیا سنتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی اپنے غلام کو ڈانٹ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں تو نے دال میں نمک زیادہ کر دیا، اگر یہ نمک کم ہوتا تو آگے کو کام آتا۔ محترم سامعین حضرات، اتنا کہنا تھا، اس نے سنا واپس چلا آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ کوئی اپنے غلام کو اس طرح سے ڈانٹتا ہے، میں نے دیکھا حضرت عثمان غنی دال میں نمک زیادہ ہونے کی وجہ سے اپنے غلام کو ڈانٹ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تیسرا کے پھر جا، جیسے ہی تیوارا پہنچتا ہے تیسری بار پہنچ۔ محترم صاحب حضرات، عثمان غنی نے اس کو آواز دی، کہا ادھر اندر، وہ اندر آتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا اے شخص تو 3 مرتبہ تیسرا کے میری بارگاہ میں آیا ہے، 2 مرتبہ اور پہلے آ چکا ہے۔ کہنے لگا حضور آپ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا
اے شخص یہ تو بتا 2 مرتبہ کیوں چلا گیا؟ کہنے لگا اے حضرت عثمان غنی میں آپ کی بارگاہ میں آیا تھا، میں نے کیا سنا، آپ ایک چراغ کی بتی موٹی ہونے پر اپنے غلام کو ڈانٹ رہے ہیں، اپنے غلام کو نصیحت کر رہے ہیں، تو مجھے کیا دے سکتی ہے؟ میرے دل میں یہ خیال آیا، میں واپس چلا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب دوبارہ جب میں آیا تو میں نے کیا سنا، آپ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے اور نصیحت فرما رہے تھے، اے میرے غلام تو نے دال میں نمک زیادہ کر دیا، کاش نمک کم ہوتا تو کل کام آتا۔ محترم سامعین حضرات، حضرت عثمان غنی نے سنا، سننے کے بعد مسکرانے لگے اور فرمانے لگے کیا بات ہے؟ اس شخص نے کہا اے عثمان غنی میری بیٹی جوان ہو گئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کی شادی کے اس پروگرام کی تقریب کے حساب سے اگر کچھ ہو سکے تو آپ عنایت کر دیں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا اچھا، کہا مجھے تو اللہ کے رسول نے بھیجا تھا اور میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جب گیا تو اللہ کے رسول نے کہا اے میرے صحابی اب میرے پاس نہ کو میرے عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ محترم سامعین حضرات، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے جب آقا علیہ السلام کا نام سنا، تاجدار مدینہ کا نام سنا، عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عثمان غنی ادب کے ساتھ بیٹھ گئے اور کہنے لگے کتنا مال چاہیے تجھے؟ اللہ اکبر کبیرہ، جتنا مال چاہیے ارے تو سب لے جا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تمام مال کی خزانوں کی کنجیاں اس سائل کو پیش کر دی اور فرمایا جتنا چاہے اتنا لے لے۔ ارے یہ مال کیا ہے؟ اگر تو نے مصطفیٰ کا نام بتایا ہے اس مال کا بھی تو مالک ہے اور عثمان کی جان کا بھی مالک ہی ہے۔ جب تو نے آقا کا نام بتایا ہے پیارے تو تو مال کا بھی مالک ہے اور عثمان کی جان کا بھی مالک ہے۔ مالک کے کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔